الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ومن يرغب، اور کون شخص ہے، یرغب جو انحراف کرے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، الا مگر، من وہ شخص، صفیہ جو مبتلا کر چکا حماقت کے اندر، نفس اپنی آپ کو، اپنی جان کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دو، قال، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے اسلمت، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا، اسلمت میں نے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر لیا، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ یہاں سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا، جس کی لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل تابع فرمان ہو جانے کے ہیں۔ ہمارے دین کا نام بھی اسلام اس لیے رکھا گیا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابعدار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اس لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے مذکور ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ کے ہر حکم کی تابعداری بھی، اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا گیا۔